السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ فلسطین سے مسلمان محبت کرتے ہیں اور بے حد محبت کرتے ہیں، اور فلسطین کے ساتھ جب بھی کوئی زیادتی والا واقعہ ہو تو سب مسلمان تل ملانے لگتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم محبت کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں اپنی اولاد کو اور ہر مسلمان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہماری محبت کی وجہ یہ ہے کہ ہم فلسطین سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ فلسطین انبیاء علیہ والسلام کی سرزمین ہے، جہاں بہت سارے انبیاء پیدا ہوئے اور ان کا یہ مسکن رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فلسطین کی طرف کی، حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت کی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی ملک کے اندر اور اسی ملک میں بیٹھ کر پوری دنیا پر سلطنت کی ہے۔ یہی وہ شہر ہے جس کے بارے میں قرآن کے اندر چونٹی کا واقعہ بھی ہے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہ چونٹی نے کہا اے چونٹیوں تم سب کے سب بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کہیں رون نہ ڈالے۔ یہ واقعہ اسی ملک کے عسقلان علاقے میں ہوا جس کو آج وادی النمل کہا جاتا ہے۔ یہی حضرت زکریا علیہ السلام کے محراب کی پناہ گاہ ہے۔ اسی میں زکریا علیہ السلام نے اپنا محراب بنایا تھا، جس کا تفصیلی واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور یہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، اور فلسطین سے مسلمانوں کی محبت کی ایک وجہ یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام نے اسی شہر میں اسی محراب میں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو پالا اور پوسا تھا۔ اور یہی وہ ملک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس شہر کہا۔ یہ اللہ کے ہاں بڑا انتہائی محترم شہر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اور اس شہر میں کئی سارے معجزات وقوع پذیر ہوئے، جس میں ایک حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ بھی اسی شہر اور اسی ملک کا واقعہ ہے۔ ہم بیت المقدس سے محبت کرتے ہیں، ہم فلسطین سے محبت کرتے ہیں۔ اس ملک اور اس شہر کے اندر، اس ملک فلسطین میں اور اس شہر بیت المقدس میں کئی سارے واقعات ہیں، جن میں اسی شہر کے مقام باب لط پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف لانا، اسی شہر کے مقام سفید مینار کے اوپر نزول بھی اس شہر کی عظمت کو واضح کرتا ہے۔ ہمیں اسی شہر سے ہی یاجوج ماجوج کا زمین میں قتال کرنا اور فساد کا کام شروع کرنا معلوم ہے، اور اسی شہر کے اندر طالوت اور جالوت کا واقعہ بھی پیش آیا۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کو قبلہ اولا بھی قرار دیا۔ بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا، اور یہی ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نمازی حکم میں ربی سے آقا علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا کہ اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات آسمان پر جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس فلسطین ہی لائے گئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سارے انبیاء نے نماز بیت المقدس میں ہی پڑھی تھی۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا پھر کون سی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ اور آپ علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ ان دونوں کے بیچ میں فاصلہ کیا تھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا 40 سال کا فاصلہ تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارتداد اور فتنے کے زمانے میں جتنی بھی مشکلات سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی شدید ضرورت کے باوجود بھی ارض شام و فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی شہر کے اندر اپنا ایک مقدس لشکر بھیجا۔
یہ بھی اس شہر کے بارے میں ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اسی طرح دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کر گئے اور بیت المقدس میں جا کے خود نماز پڑھی۔ یہ اسی شہر اور اسی ملک فلسطین کی عظمت کی ایک واضح دلیل ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 27 رجب 583 ہجری کو اس ملک کو دوبارہ فتح کیا، یہ بھی ایک بڑی عظمت کی نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا، قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھ دیا گیا۔ قدس اس شہر کے مقدس ہونے کو واضح کرتا ہے، اور اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں سے آزاد کرنے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جام شہادت بھی نوش کی، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور اب بھی جاری ہے۔ یہ شہر شہیدوں کا شہر ہے۔ مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہی ہے۔ جب قرآن کی یہ آیت والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین نازل ہوئی تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو التین یعنی انجیر سے، اور بلاد فلسطین کو الزیتون یعنی زیتون سے، اور طور سینین کو مصر کے کوہ طور پہاڑ جس پر جا کر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کیا کرتے تھے سے استدلال کیا۔ گویا کے بارے میں آیتیں بتا رہی ہیں کہ بہت مقدس شہر ہے، اور فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ایک نماز، بیت المقدس میں پڑھی جانے والی ایک نماز 500 نمازوں کے برابر ہے۔ یہ بہت بڑی عظمت ہے، اس شہر سے وابستہ ہے، اس ملک سے وابستہ ہے۔ ہم مسلمان اس لیے فلسطین سے محبت کرتے ہیں، اور فلسطین ہمارا پہلا قبلہ ہے، اور یہ ہمارے دل و جان میں پیوست ہے کہ ہم فلسطین کے لیے ہر چیز کے لیے تیار ہے، ہر قربانی کے لیے تیار ہے۔ اللہ پاک ملک فلسطین کی اور اللہ پاک شہر بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، اور سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ والسلام۔